دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں نماز کا چیپٹر کھولیں تو پہلی حدیث یہی نکلے گی جو اب میں بیان کرنے چاہ رہا ہوں. کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو، اور پہلے نمبر پر ہوگی. صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، سنن دارمی کے اندر. دنیا کی تمام حدیث کی کتابیں اٹھائیں، پہلی حدیث نماز کے طریقے پر جو محدثین نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے، جو پاکستانیوں تک ابھی نہیں پہنچی ہوئی، جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اور اس کے راوی کون ہے؟ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ذخیرہ احادیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں. رجل صالح، بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے، گارنٹی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی حدیث ہے، وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں نماز کا طریقہ. ان کے بیٹے ان سے روایت کر رہے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر. اور کئی طرق ہیں بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور ساری کتابوں میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بھی کہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے اور سجدے میں ہاتھ اٹھانے والا عمل یعنی رفع الیدین نہ کرتے. رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، اور یدین دو ہاتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے سجدوں کے اندر. یہ حدیث جو ہے دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں بنیادی حدیث ہے نماز کے طریقے پر. اور یہ حدیث نقل فرما کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، امام بخاری کے شاگرد تھے، اور بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر جامعہ ترمذی کا نمبر آتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی میں جب حدیث نقل کی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے 256 نمبر حدیث یہ دی اور اس کے تحت مسئلہ ہی کنکلوڈ کر دیا. امام ترمذی کے کامنٹس پڑھ کے آپ کو بتانے لگا ہوں اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن صحیح حدیث ہے. یہ فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. خیر بخاری اور مسلم میں موجود تھی لیکن امام ترمذی نے بھی کہا یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر انہوں نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو بائی نیم مینشن کیا کہ ان تمام صحابہ کا اور تابعین اور تبع تابعین کا نماز کا طریقہ یہی تھا. پہلے نمبر پہ پتہ کس کا نام لیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور اس کے علاوہ کتنے صحابہ کا، مالک بن حویرث کا، وائل بن حجر کا، کتنے صحابہ کو بائی نیم مینشن کیا کہ وہ اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور پھر کہا کہ تابعین میں سے حسن بصری، عطا بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، نافع، سالم اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ اجمعین، یہ تمام تابعین بھی نماز اس طریقے پر پڑھتے تھے. پھر تبع تابعین کا ذکر کیا اور پہلے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزائی، امام سفیان بن عیینہ، امام محمد بن اسحاق اور سب سے بڑھ کر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. ان تمام ائمہ کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طریقے پر نماز پڑھتے تھے. اور اس کے بعد بڑا ایکسکلوسیو جملہ بولا، بہت سخت جملہ بولا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام بخاری کے بھی دادا استاد اور امام ترمذی کے بھی دادا استاد اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد.
عبداللہ بن مبارک المتوفا 181 ہجری، امام ترمذی نے صاف ہی نقل فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز کا طریقہ تو ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے بیان کیا، اور جو بندہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی حدیث ثابت نہیں ہے، جو مشہور ہو چکی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کنکلوڈنگ جملہ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟